زمانے. ایک بار تو یہ شعرا ہیں ایک سورہ بنا کر کے بھی لائے تھے, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, اس کے وزن پر وہ بنا کر لائے تھے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. اللہ, یعنی ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی کیسی ہوتی ہے, اس کی سونڈ چھوٹی, اس کی سونڈ لمبی اور پونچھ چھوٹی. یہ بنا کر لائے, یہ بنا کر لائے تو لائے, لیکن اس پر خود ہی ہنس بھی پڑے کہ یہ کیا بنا ہے ہم سے. اللہ اکبر. تو پھر ان سب لوگوں نے میٹنگ کی کہ جو فصیح و بلیغ شعراء ہیں ان کو کرائے پر حاصل کر لیا جائے. واہ واہ. تو مکہ کے بڑے بڑے رئیس حضرات نے کچھ شعراء کا انتخاب کیا جو باہر کے تھے, مکہ میں رہتے نہیں تھے. ان کو بھاری بھرکم انعامات اور ان کو قیمت دینے کی بات کی, کہا اس قرآن کا جواب لے کے آؤ. تو وہ سب کہے کہ یہ تو آسان سی باتیں کر کے لائیں گے, لیکن سرسری طور پر آسان سی بات ان کو لگی ہوگی پیسہ دیکھ کر کے. اب وہ گئے اور اس کے بعد سال بھر ماتھا پیٹتے رہے لیکن بنا نہیں سکے. آئے دوسرے سال حج کے موسم میں یہ سب آتے تھے, مکہ کے بڑے بڑے یہ رئیس سب انتظار میں تھے کہ کچھ جواب لائے ہوں گے. پوچھا کچھ لائے؟ ان سبوں نے کہا کہ نہیں, وقت بیت گیا, کچھ لا نہ سکے, کچھ پیسہ اور دو ہمیں, اگلے سال لے کے آ جائیں گے, جواب لے آئیں گے. تو اور پیسہ لے کر کے گئے, پورا سال گزر گیا, پھر بھی جواب نہیں بنا پائے. لیکن کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈ کر کے لائے جن کو عرب کے درمیان انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فصیح جملے نہیں ہیں, فصاحت سے گرے ہوئے ہیں, لٹریچر کی لغت نہیں ہے, یہ اصطلاحات نہیں ہیں. 4 جملے وہ ڈھونڈ کر کے لائے قرآن پاک سے, 4 کلمے, جملے بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی بہت ہے, اب اتنا ہی بتا دیا جائے کہ قرآن فصیح نہیں ہے تو عرب اس کو قبول بھی نہیں کریں گے. جو فصاحت سے گرا ہوا کلام ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن کے برابر کی فصاحت کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو اب یہ شعراء اگلے سال آئے, یہ سارے مالدار ان کے انتظار میں تھے. پوچھا کچھ لائے؟ تو انہوں نے کہا جواب تو نہیں لا سکے, لیکن 4 غلطیاں لے کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں. یہ لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتے یہ کلمے, اور یہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو اب توجہ چاہتا ہوں میں. پوچھا ان لوگوں نے, چلو ٹھیک ہے اتنا تو کر کے لائے ہو, وہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. تو ان شعراء نے کہا ایک لفظ ہے حضوا. یہ الفاظ بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین کو, کیونکہ یہ واقعہ بھی جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. حضوا یہ مذاق کو کہتے ہیں عربی میں, لیکن حضوا کا استعمال عرب لوگ نہیں کرتے, استہزاء کہتے ہیں. صحیح, استہزاء ہوتا ہے. حضوا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک نیا لفظ دکھتا ہے, عرب اس کا استعمال نہیں کرتے, عربوں میں استعمال نہیں ہے, تو یہ فصاحت سے گری ہوئی چیز ہے. اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا لفظ انہوں نے کہا کہ اس میں آیا ہے کبار. کبار جو ہے نا یہ بڑی عمر والے کو کہتے ہیں, اور اصل میں استعمال ہے کبیر. عربی کی لغت میں, عربی کی زبان میں کبیر استعمال ہے. یہ قرآن میں جو ہے نا کبار آیا ہے, تو یہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا قرآن پاک میں یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ فصاحت سے گرا ہوا ہے. 2 کلمے ہو گئے, حضوا, کبار. اچھا, اور آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں اور 2 کلمے آئے ہیں لَشَيْءٌ عُجَابٌ. ہاں, لَشَيْءٌ لِشَيْءٍ ہو سکتا ہے قاعدے کے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے, لیکن یہاں پر لَشَيْءٌ عُجَاب کہا گیا. عجاب نہیں ہوتا, عجیب ہوتا ہے, یعنی کوئی بہت تعجب والی بات ہو, عجیب ہے, لیکن یہاں عجاب کا استعمال ہوا ہے جو کہ عرب استعمال نہیں کرتے. تو مکہ کے جتنے سیٹ تھے کہا یہ بھی تو بڑی بات ہے, چلو اتنا تو لے آئے وہ 2 سال میں, قرآن کے اندر یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس میں قرآن مسلسل چیلنج دے رہا ہے. صحیح. اب یہ ساری چیزیں لے کر کے گئے کہ آپ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو پیش کی جانے والی کتاب ہے یہ تو فصاحت سے گری ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہو اللہ کا کلام ہے. تو یہ سب چیزیں لے کر کے حضور کے پاس آئے, کہا کہ ہم آپ کے کلام سے کچھ غلطیاں لے کر کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں, ان کا فصاحت سے تعلق نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمے سنے ہی نہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لے آئے ہو تو اب فیصلہ بھی تو ہوگا نا, فصاحت سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے میں ایک طرف ہوں اور تم ایک طرف ہو. ایسا کرو کہ جو عرب کا سب سے زیادہ فصیح انسان ہوگا اس کو آپ لے کے آؤ فیصلے کے لیے. تو ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ آپ لے کر کے آؤ جو فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ ہونا چاہیے, جس پر سب کا اتفاق ہو. بہت اچھا. تو اس وقت عرب کا ایک ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر 96 تھی, 96 سال کا تقریباً, بوڑھا آدمی جو پہاڑوں پر رہتا تھا اور شہر میں صرف اس لیے نہیں آتا تھا کہ شہر کی زبان اس کی فصاحت میں مل نہ جائے, اللہ اکبر, نئے کلمے مل نہ جائیں. شہر والے مکس کلچر والے لوگ ہوتے ہیں, اتنا بلند معیار رکھتا تھا. ہاں, کہ مطلب اس کی زبان کی فصاحت میں کوئی بات نہ آئے, اس لیے وہ پہاڑوں کے اوپر زندگی گزارتا رہا. کیا بات ہے. تو عرب کے سارے گئے اس کے پاس
اور جا کر کے اس سے کہتے ہیں ایک مسئلہ آ گیا ہے، ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ کو فیصل بن کر کے چلنا ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مقدمہ ہو رہا ہے. انہوں نے الفاظ تو نہیں کہے لیکن یہ کہا کہ کچھ فصاحت اور بلاغت کے متعلق آپ کو فیصلہ دینا ہے. بوڑھا چل پڑا کہ چلو ٹھیک ہے، فیصل کی حیثیت سے جانا ہے، میں آ رہا ہوں. جب وہ اس بوڑھے آدمی کو منا کر کے لے کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. لوگوں نے کہا کہ صاحب آئے ہیں اور فیصل کی حیثیت سے آئے. حضور نے دیکھا تو آپ بیٹھے رہے. بوڑھے کی عمر 96 اور 96 سال کا، اس کے لیے کوئی آپ نے وہ نہیں دکھایا. وہ آ کر کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آ کر کے بغل میں بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو پھر وہ بھی گھبرا کر پھر وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضور پھر بیٹھ گئے، پھر وہ بھی بیٹھ گیا. ایک 96 سال کے بوڑھے کو اٹھک بیٹھک کرانا آسان بات تو ہے نہیں. اور پھر بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا یہاں نہیں ادھر آئی جائیے. تو اس کو سامنے بلایا. پھر اس کے بعد وہ سامنے بیٹھ ہی رہا تھا کہ حضور نے فرمایا نہیں ادھر ہی صحیح ہے، ادھر بیٹھ جائے. یہ جو 2-3 مرتبہ ہوا سٹ آ گیا دماغ کے اوپر. ظاہر سی بات ہے بوڑھوں کو جلدی غصہ بھی آتا ہے. غصے میں آیا بوڑھا اور بول پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا یا محمد اتتخذونی ہزوا وانی شیخ کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب. اللہ اکبر. یہ جملے تھے اس کے. کہا کہ اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں شیخ کبار ہوں اور یہ چیز آپ سے بہت عجیب ہے. وہ 4 کلمے جو شعراء ڈھونڈ کر کے لائے تھے غلطیاں ہیں، یہ بوڑھا وہ کلمے خود اپنے زبان میں استعمال کر رہا ہے جو ان کی نظر میں سب سے زیادہ فصیح تھا. سب سے بڑا فصیح تھا. اللہ اکبر. تو اب اندازہ کریں آپ اللہ کہ فیصلہ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے رہے. ایک بار ان کو دیکھیں، ایک بار اس بوڑھے کو. کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تم تو فیصل بنا کے لائے تھے، یہ تمہارا سب سے زیادہ فصیح انسان وہ کلمے استعمال کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن پاک کے جو اعجازات ہیں ہر زمانے، ایک بار تو یہ شعراء ہیں ایک سورہ بنا کر کے بھی لائے تھے. القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس کے وزن پر وہ بنا کر لائے تھے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. اللہ، یعنی ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی کیسی ہوتی ہے، اس کی سونڈ چھوٹی، اس کی سونڈ لمبی اور پونچھ چھوٹی. یہ بنا کر لائے، یہ بنا کر لائے تو لائے لیکن اس پر خود ہی ہنس بھی پڑے کہ یہ کیا بنا ہے ہم سے. اللہ اکبر. تو قرآن پاک کے جو چیلنجز ہیں وہ برقرار آج بھی ہیں. چلیں یہ اس زمانے کی باتیں ہوئی. قرآن کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے تو پھر آج ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہائی قسم کی ٹیکنالوجی ہے اور ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کیوں نہیں بنا لیتے؟ اچھا ابھی کی بات میں بتاؤں، ابھی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو یہ سائٹ آئی ہوئی ہے ChatGPT جی، اس پر بھی یہ چیز پوچھی گئی تھی یہ قرآن پاک، کیونکہ وہ ہر چیز دے دیتا ہے نا بنا کر کے. تو آج آپ اس پر بھی لکھ کر کے دیکھیں کہ ChatGPT کیا جواب دیتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ مطلب اس کی مثل جو ہے ہم کتاب نہیں بنا سکتے. واہ 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 واہ، یہ اس زمانے کی بات میں کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے مفتی صاحب، جدید ریسرچ بھی بتا دیا آپ نے. بالکل. اور میں کہتا ہوں اس کے بعد آنے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. اس کے مثل کتاب نہیں لا سکتے، ایک آیت نہیں لا سکتے، نہیں لا سکیں. اور بعض ملحد اس بات کو کیا سمجھتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، کون سی کمال کی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے، ایسی کتابیں تو کچھ جگہ بنی ہوئی ہیں، بنی ہے تو ان کا وجود کہاں ہے؟ اگر تم نے بنایا بھی ہے تو ان کا وجود کہاں ہے؟ وہ ان میں موجود جو مشمولات ہیں، مضامین، پھر اس پر بھی دیکھیں گے، تفتیش کریں گے. اور قرآن جو ہے نا 1400 سال سے سورج کی طرح چمک رہا ہے. بھونکنے والے بھونکتے بھی رہے اور اعتراضات کرنے والے کرتے بھی رہے، قرآن کی چمک میں کچھ فرق نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب، ایسی محفوظ کتاب کہ اس کی کوئی آیت آج تک بدل نہیں سکا. اب یہاں صورتیں تو بہت دور کی بات ہے، آیتیں کوئی نہیں بدل سکا. جو قرآن پاک جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اسی انداز سے آج تک یہ قرآن موجود ہے. اللہ سبحان اللہ. اچھا آخر میں آپ کے اس سوال کے جواب کے آخر میں یہ عرض کروں گا، ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی چیز جو فخر کرنے کی ہے، دیکھیں کچھ معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جیسے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ایمان والوں کے لیے بالکل یقینی ہے. حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے، حضور نے سورج کو پلٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. یہ ساری باتیں ہیں. ہو سکتا ہے ایک اجنبی جو ہے اس کو کہے تمہاری کہانیاں ہیں، وہ کہے ہم یقین کرتے ہیں
لیکن سامنے والے کے منہ پر مارنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرآن پاک ہے. یہ تو موجود ہے ابھی آج بھی. ہو معجزہ ہے رسول اللہ کا, سبحان اور اللہ. معجز ہے یعنی عاجز کرنے والی کتاب ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, سبحان تو اللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے بڑھ کر کے تمہارے پاس آج کوئی ایسا پروف نہیں ہے. واہ واہ واہ. قرآن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے, اللہ کا کلام, جس کے ذریعے سے تم پوری کائنات کو آج چیلنج کر سکتے ہو, لاؤ اس کے مثل کوئی کتاب ہے تو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ساری کائنات کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور مسخر بھی کیا جا سکتا ہے. بس آج جو زوال جہاں جہاں مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے, وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے. یہ اتنا بڑا آپ کے پاس اتنی عظیم کتاب موجود ہے کہ آج بھی آپ اس کے ذریعے جب آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں, منہ بند کروا سکتے ہیں ملحدین کے, تو پھر بھی ہم قرآن پاک سے دور ہیں, اس کی تعلیمات سے دور ہیں. مسلمانوں کچھ تو خیال کرو. مفتی صاحب نے جو واقعہ سنایا نا, تو میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آ رہا تھا کہ جب مشرکین نے یہ چاہا کہ بھائی ایسے فصیح و بلیغ عربی جاننے والوں کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیں گے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلام نہیں کر پائیں گے, تو وہ جب حضور کے سامنے بیٹھے تو ان کا حال کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس منہ میں جا نہیں.